محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کے میرے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں شوگر کے علاج کا پاورفل قرآنی وظیفہ، جو نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ ہے۔ ناظرین، کسی وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کے دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس وظیفے کو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآنی آیات کی برکتوں سے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں پختہ یقین نہیں ہوگا تو یہ جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی بھی وظیفہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پختہ یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بامید ہو کر کے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، آئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ اس وظیفے کو آپ کو کس طرح کرنا ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں اور قرآنی آیات کا سہارا بھی لیا کریں، اس لیے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بہت ہی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک کیس میں شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی اور قرآنی آیات کی کتنی سخت انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی انسان کو بیماری نہیں ہوتی، بلکہ اسے سحر یا جادو یا کسی جن کا اس پہ سایہ ہوتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ہمیں بیماری ہو گئی ہے۔ تو ایک کیس ہے جو میں نے خود ہینڈل کیا ہے، میرے ساتھ خود گزرا ہے۔ میں نے اس کیس کو خود جا کر کے حل کیا ہے۔ وہ کیس کچھ ایسا تھا، آپ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ کی آنکھیں کھل جائے کہ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ضروری ہے۔ ایک شخص تھا جس کو پیٹ میں بہت ہی زیادہ درد ہوا کرتا تھا، بہت پریشان رہتا تھا، 2-4 دن بہت پریشان رہا۔ اس کے بعد وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے علاج کیا، اس کے باوجود بھی اس کو اس بیماری سے نجات نہیں ملی۔ درد پیٹ کا وہ مسلسل بڑھتا رہا۔ تو اس ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ملی تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں بھی شفا نہیں ملی، تو یہاں تک کہ انہوں نے 10 سے 20 ہزار روپے پیٹ کے درد کے علاج کے لیے برباد کر دیا، اور زیادہ بھی کیے ہوں گے، مجھے انہوں نے اتنا ہی بتایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، اور میں جب گیا تو قرآنی آیات پڑھ کر جب میں نے اس پہ دم کیا، وہ انسان چیخنے چلانے لگا، رونے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو بیماری نہیں، بلکہ اس کو جنات کا اس پہ سایہ ہے، آصف کا اس پہ سایہ ہے۔ تو جب میں نے قرآن کی آیات دم کر دی، اس کے بعد پانی پہ دم کیا، جب پانی کا انہوں نے استعمال کیا تو چند گھنٹوں کے بعد اسے پیٹ کے درد سے آرام مل گیا۔ تو اس نے تب یہ سوچا کہ میں یہ کام پہلے کر لیا ہوتا شروعاتی میں تو مجھے اتنے پیسے خرچ کرنے کی، برباد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ اس واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ ایسا نہ کریں، جب بھی آپ بیمار پڑیں تو علاج ضرور کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآنی آیات کا سہارا بھی لیا کریں اور روحانی علاج بھی کیا کریں، قرآنی وظائف بھی کیا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ بیماری قرآنی آیات کی برکتوں سے ٹل جائے اور آپ کو شفا ملے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے
قرآنی وظائف کے ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے اور صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ انہیں بھی قرآنی وظائف کے ذریعے اپنا علاج کرنے کا موقع حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، وظیفہ اس طرح ہے کہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر آپ کو 15 میں یہ مل جائیں گے یہ آیت۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے بتا دیتا ہوں اور آپ اسکرین سے بھی یاد کر لیں اور اس کا استعمال کریں۔ اس کا استعمال کرنا کیسے ہے، پہلے آپ قرآنی آیات سن لیں، اس کے بعد آپ پھر خود سے اچھی طرح سے یاد کر لیں جیسے میں پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ایک بار پھر سن لیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو اس آیت کو پڑھنا کیسے ہے، اس آیت کو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اول و آخر 3 بار یا 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو درود شریف آپ یہ نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ اگر وہ درود شریف یاد نہ ہو تو جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود شریف یاد نہیں ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود شریف ہی ہے۔ تو اس آیت کو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لیجئے، شوگر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات ملے گی۔ اس عمل کو آپ جاری رکھیں مسلسل، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کا شوگر کنٹرول میں رہے گا اور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کرتے رہیں، اور پورے یقین کے ساتھ جب آپ عمل کریں تو پختہ یقین کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بامید ہو کر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔